السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ آپ لوگوں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہترین قائم رہنے والے بن جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس چیز پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ تم انصاف کرو، کیونکہ انصاف یہ وہ چیز ہے جو تقویٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ اسلامی سلطنت کو اگر آپ دیکھیں گے، خلفاء راشدین کے زمانے کو ہم دیکھیں گے تو پورا کا پورا زمانہ عدل و انصاف سے بھرا ہوا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو اگر آپ بغور مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں جو عدل و انصاف کی وہ کڑیاں تھیں جسے تاریخ نے کبھی نہیں دہرایا۔ تاریخ کے اندر کبھی ایسے واقعات ہم لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ عدل و انصاف کے وہ اعلیٰ معیار پر انہوں نے عدل و انصاف کی وہ اعلیٰ معیار، وہ اعلیٰ عادتیں انہوں نے قائم کی تھی، وہ اصول و ضوابط انہوں نے قائم کیے تھے، جو اصول و ضوابط اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر بیان فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ ایک مصری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو عمر نے کہا، کیا یہ بہترین پناہ گاہ میں تو آیا ہے؟ بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ کس فریاد کو لے کے آیا ہے؟ کون سی شکایت کو لے کے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عمر بن عاص کے بیٹے کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا، ہم دونوں دوڑنے لگے، میں دوڑتے دوڑتے جب اس سے آگے بڑھ گیا تو کیا ہوا، اس نے مجھے کوڑے مارے۔ اس نے یہ کہا کہ میں ایک عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں عزت والے باپ کا بیٹا ہوں، تو میرے سے آگے کیسے بڑھ گیا؟ یہ کہہ کر اس نے مجھے کوڑے لگوائے۔ عمر بن خطاب خط لکھتے ہیں عمر بن عاص کو، وہ کون تھے؟ مصر کے گورنر، وہاں کے حکمران تھے۔ خط لکھتے ہیں کہ فوراً تم اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچ جاؤ۔ فوراً وہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچتے ہیں، عمر بن خطاب کے پاس آتے ہیں۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں وہ مصری کہاں ہے جو شکایت لے کے آیا تھا؟ بلاتے ہیں، مصری آتا ہے، کہتے ہیں کوڑا لو، اس پر جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو کوڑے برساؤ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عاص کے بیٹے نے ظلم کیا تھا، ہماری خواہش تھی کہ مصری اس کو کوڑے لگائے، اس نے کوڑے لگوائے، یہاں تک کہ ہم نے چاہا کہ اب یہ رک جائے۔ رک گیا تو مصری سے کہنے لگے کہ اب تم رک گئے ہو، اب اگر چاہو تو عمر بن عاص کو بھی مارو۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں نے ظلم سہا ہے ان کے بیٹے سے، میں نے میرا بدلہ لے لیا ہے، میں ان کو مارنا نہیں چاہتا۔ عمر بن عاص سے عمر بن خطاب کہنے لگے، اے عمر بن عاص، کب سے تم لوگوں کو غلام بنانے لگے ہو؟ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا، کیا تم لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہو؟ عمر بن عاص کہنے لگے، اے عمر بن خطاب، مجھے نہیں معلوم تھا، اے امیر المؤمنین، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے بیٹے نے اس پر ظلم کیا ہے، اور یہ مصری بھی اس واقعے کو لے کر میرے سامنے نہیں آیا تھا، ورنہ میں وہیں پر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتا۔ عدل و انصاف کی مثالیں انہوں نے قائم کی میرے مسلمان بھائیوں۔ یہی نہیں، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب کے پاس بہت سارا مال آیا، لوگوں کے درمیان مال کو لٹا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہجوم جم غفیر جم جاتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ ان جماعت کے درمیان میں جب سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، عمر بن خطاب بہت دور ہیں،
تو بھیڑ کو چیرتے ہوئے سعد بن ابی وقاص عمر بن خطاب کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کہ اللہ کے امیر سے تمہیں خوف نہیں ہوا؟ تمہیں خوف نہیں ہوا تو میں بھی تمہارے ساتھ انصاف کرتا ہوں، تم پیچھے چلے جاؤ۔ وہاں پر انصاف کیا عمر بن خطاب نے، انہیں مال عطا نہیں کیا بلکہ ان کو ڈانٹا عمر بن خطاب نے۔ کن کو ڈانٹا؟ سعد بن ابی وقاص کو ڈانٹا۔ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب لوگوں میں سے تھے۔ یہ ان 6 لوگوں میں سے تھے جن 6 لوگوں کو عمر بن خطاب نے خلیفہ کو چننے کے بعد کیا تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ اتنے معزز انسان کو عمر بن خطاب عدل و انصاف کرتے ہوئے ڈانٹتے ہیں۔ بلکہ اپنے بیٹے کا بھی ایک واقعہ، خود عمر بن خطاب کے بیٹے کا واقعہ، جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ عمرو بن عاص کے پاس شکایت آتی ہے، ان کی شراب کے پینے کی شکایت آتی ہے کہ انہوں نے شراب نوشی کی ہے، اب ان پر حد قائم کی جائے۔ لوگوں کے درمیان یہی چیز معروف و مشہور تھی، شریعت کا یہی اصول تھا کہ حد جہاں پر قائم کی جاتی ہے، کھلے میدان میں حد قائم کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے حد قائم کی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس جرم کی سزا یہ ہے، ایسا جرم جو بھی کرے گا اس کے ساتھ ہم ایسی ہی سزا دیں گے، ایسے ہی حد ہم قائم کریں گے۔ لیکن عمرو بن عاص نے یہ دیکھا کہ امیر المؤمنین کے بیٹے نے جرم کیا ہے، تو ان کے گھر میں جا کر حد قائم کر کے واپس چلے آئے، گھر کے اندر حد نافذ کر دی عمرو بن عاص نے۔ عمر بن خطاب کو جب یہ چیز معلوم ہوتی ہے، خط لکھتے ہیں، عمرو بن عاص کو خط لکھا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے، امیر المؤمنین کی جانب سے مجرم ابن العاص کی جانب یہ پیغام میں لکھتا ہوں، اے ابن العاص، میں نے تجھے منتخب کیا تھا کئی بدری صحابیوں کے مقابلے میں جو تجھ سے زیادہ معزز تھے۔ میں یہ سوچ کر تیرا انتخاب کیا تھا کہ جو عہد و پیمان میرے اور تیرے درمیان ہے، اس عہد و پیمان کو تو نافذ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تو کرے گا۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے یہ کر دیا کہ یہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، تو نے گھر کے اندر جا کر حد نافذ کر دی۔ تجھ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو رعایا کے ساتھ اصول و ضوابط ہیں، عام لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، وہی معاملہ تجھ کو میرے بیٹے کے ساتھ بھی کرنا چاہیے تھا۔ کل سواری پر میرے بیٹے کو بٹھانا اور مدینے کی طرف واپس بھیجنا، کل میں مدینے کے اندر بھی اس کے ساتھ حد نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر عبد الرحمن کو سواری پر بٹھایا گیا، وہاں پر ان کو بھیجا گیا۔ جب مدینہ واپس لوٹے عبد الرحمن، وہاں پر پھر سے عمر بن خطاب نے ان کے ساتھ حد نافذ کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، عدل و انصاف کا جو پیمانہ عمر بن خطاب نے نافذ کیا، ایسے واقعات یہی نہیں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ میں آخر میں آپ لوگوں کو سنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ شام کا بادشاہ تھا جس کا نام جبلہ تھا، شام کا آخری بادشاہ تھا، مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ پیغام عمر بن خطاب کو جب معلوم ہوتا ہے، یہ خبر جب عمر بن خطاب تک پہنچتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جبلہ جو ہے مسلمان ہو گیا، شام کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ عمر بن خطاب سے ایک التجا کرتا ہے، ایک فرمائش کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن، میں مسلمان تو ہو چکا ہوں، کچھ دن مدینے میں زندگی گزارنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اجازت دیتے ہیں عمر بن خطاب، مدینہ آتا ہے، مہمان نوازی کرتے ہیں، بڑی ہی عزت کرتے ہیں اس کی، جبلہ کی، کیونکہ بادشاہ تھا، بہت ساری عزت کرتے ہیں اور بار بار مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو، تو نے اسلام کو تو نے قبول کر لیا، تو مسلمان ہو گیا، تیرے ساتھ کئی لوگ مسلمان ہو گئے، یہ چیز باعث مبارکبادی ہے، میں تجھے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جبلہ کیا کرتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے ہو گیا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کے درمیان بنی فزارہ کا ایک آدمی اس کے چادر پر، اس کی جو احرام کی ایک چادر تھی اس پر پیر رکھ دیتا ہے، وہ چادر کھل جاتی ہے۔ اس کو بڑا غصہ آتا ہے، ایک تھپڑ زور سے مارتا ہے، ایک پنچ مارتا ہے، ان کی ناک ٹوٹ جاتی ہے، ناک پھوٹ جاتی ہے، بنی فزارہ کے اس آدمی کی ناک پھوٹ جاتی ہے۔ تو ایک پیغام لے کر، یہ فریاد لے کر عمر بن خطاب کے پاس وہ پہنچتے ہیں، بنی فزارہ کے وہ آدمی عمر بن خطاب کے پاس آتے ہیں، یہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے ساتھ انصاف کیجیے اے عمر بن خطاب۔ عمر بن خطاب جبلہ کو بلاتے ہیں، بادشاہ تھا، بولتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تو نے ان کی ناک پھوڑی ہے؟ ایک معمولی سی چیز کے لیے تو نے ان پر اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے؟
تو وہ کہتا ہے عمر بن خطاب یہ تو غلام ہے، میں بادشاہ ہوں، میں تو چاہ رہا تھا اگر یہ حرم نہ ہوتا، یہ جگہ مقدس نہ ہوتی، اس کی آنکھیں میں چھین لیتا۔ عمر بن خطاب نے کہا اگر تو نے گناہ کا اعتراف کر لیا جبلا، ابھی اس کو منا لو، اس پر یہ مظلوم ہے، اس کو منا لو، جو التجا کرنا ہے اس کے سامنے کر لو، ورنہ میں بدلہ دلا کے رہوں گا، تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ بادشاہ تھا کہنے لگا میں نے اسلام کو یہ سوچ کر اسلام قبول کیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں جو عزت کی زندگی میں نے گزاری ہے اس سے زیادہ اسلام کے اندر میں عزت کی زندگی گزاروں گا، لیکن تم کیا کہہ رہے ہو یہ غلام سے میں معافی مانگوں؟ عمر بن خطاب نے کہا دیکھو باتیں مت کرو، اس مظلوم کو منا لو، ورنہ میں تو جو ہے اس مظلوم کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ جبلا کہنے لگا اے عمر بن خطاب اگر یہی بات ہے تو یاد رکھو اسلام کو پھر سے چھوڑ دوں گا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اب تو مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہونے کے بعد تو مرتد اگر ہو جاتا ہے، اسلام کو اگر تو چھوڑتا ہے تجھے قتل کر دوں گا، کیونکہ اسلام کے اندر جو مرتد ہوتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ پریشان ہو گیا، سوچنے لگا میری مصیبتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، عمر بن خطاب میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا اے عمر بن خطاب مجھے مہلت دیجئے، کچھ دیر کی مہلت دیجئے، میں سوچوں گا پھر فیصلہ کروں گا، اس مظلوم کا جو حق دلانا آپ چاہتے ہیں وہ حق دے کر رہوں گا۔ عمر بن خطاب نے اس کو مہلت دی، مہلت لے کر رات میں گیا، ایک غلط فیصلہ اس نے کر لیا۔ اس نے غلط فیصلہ یہ کر لیا کہ میں یہاں سے بھاگوں گا اور بھاگ کر چلا جاؤں گا، اور وہ بھاگ کر وہاں سے گیا بھی، قسطنطنیہ پہنچا، اسلام کو چھوڑ دیا، نصرانی بن گیا، قسطنطنیہ پہنچا۔ بعد میں اسے بڑا افسوس ہوا، بہت بڑے لمبے اشعار ہیں تاریخ کے اندر، اس کے سارے اشعار موجود ہیں۔ ان اشعار کو وہ لکھتا ہے، اپنے افسوس کا اظہار وہ کرتا ہے کہ عمر بن خطاب نے تو عدل و انصاف کے پیمانے کو اختیار کیا تھا، لیکن میں نے ان کی بات کو نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تاریخ کے اندر یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، کئی تاریخ دانوں نے اس واقعے کو لکھا، یہ صحیح واقعہ بھی ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات کے اندر عدل و انصاف کے پیمانے کو جو عمر بن خطاب نے اپنایا تھا وہ ہمیں ملتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو۔ یہ عدل و انصاف کی وہ مثالیں ہیں یہ وہ واقعات ہیں جس نے بھی ان واقعات کو سنا حیران و ششدر رہ گیا، پریشان رہ گیا کہ کوئی انسان اتنا عدل و انصاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو اوروں کے واقعات تھے، خود عمر بن خطاب جب مدینے کے اندر قحط سالی آئی، کہنے لگے آج کے بعد نہ میں گھی کھاؤں گا نہ گوشت کھاؤں گا، اس کے بعد میں بھوکا رہوں گا، اس وقت تک بھوکا رہوں گا۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کھانا کھاتے تھے، اچھی چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا تھا، صرف روٹی کھاتے تھے، وہ بھی زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غلام جو ہے عمر بن خطاب کی اس حالت کو دیکھ کر، یہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں سوچ کر کچھ چیزیں خرید کے لے کے آتا ہے، گھی کا ایک برتن لے کے آتا ہے، عمر بن خطاب کے سامنے رکھتا ہے، دودھ کا برتن لے کے آتا ہے، عمر بن خطاب کے سامنے رکھتا ہے۔ اے عمر بن خطاب ان چیزوں کو میں نے بازار سے آپ کے لیے خریدا ہے۔ عمر بن خطاب دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے کہ یہ چیزیں سارے میرے لوگ کھا رہے ہیں، سارے رعایا والے کھا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، بازار کے اندر جو چیزیں آئی تھی ساری چیزوں کو میں آپ کے لیے خرید کے لایا ہوں۔ غصہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ جاؤ اس کو صدقہ و خیرات کر دو، جب تک میری قوم والے جو چیز کھا رہے ہیں میں وہ چیز نہیں کھاؤں گا تو میں کیسے ان کے دکھ کو، ان کے درد کو سمجھ پاؤں گا۔ یہ عدل و انصاف کا پیمانہ تھا عمر بن خطاب کے پاس میرے مسلمان بھائیوں۔ یہی آذربائیجان جب ادوا پہنچے، بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، صرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آذربائیجان کے اندر انہوں نے ایک میٹھا کھایا، ان کو بڑا پسند آیا، سوچا امیر المؤمنین کے پاس یہ میٹھا دے کر بھیجوں تو بڑے ہی خوش ہو جائیں گے۔ 2 بڑے برتن وہ میٹھا بنایا گیا، عمر بن خطاب کے پاس بھیجا گیا۔ عمر بن خطاب جب چکھنے لگے، کھانے لگے، لوگوں سے پوچھا بڑا اچھا میٹھا لے کے آئے ہو، کیا تمہارے گاؤں کے اندر سارے لوگ جو عام لوگ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، یہی کھانا کھاتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں امیر المؤمنین یہ بڑے لوگوں کا کھانا ہے۔ فوراً کہنے لگے اس کھانے کو میرے سامنے سے اٹھاؤ، واپس لے کے جاؤ۔ عتبہ کے پاس لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، اے عتبہ یہ کوششیں، یہ محنتیں تیرے ماں باپ کی طرف سے آئی نہیں ہے، یہ کوششیں جو تو کر رہا ہے، یاد رکھ اللہ کا خوف تھا
جو چیز تو کھا رہا ہے اپنے لوگوں کو، عام رعایا کو، ایک فقیر کو وہی چیز کھلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کو چاہتا ہے، یہ ظلم ہے، اس طرح کے ظلم کو میں برداشت کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس طرح کے بہت سارے صحیح واقعات عمر بن خطاب کی خلافت میں بھرے پڑے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، جن سارے واقعات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر عدل و انصاف کو جہاں تک ہو سکے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن فوراً اس غصے پر قابو پا لینا ایک مومن کی علامت ہوتی ہے۔